حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ جس بستی میں رہا کرتے تھے وہاں پر ایک فاحشہ رہا کرتی تھی۔ کون رہا کرتی تھی؟ فاحشہ رہا کرتی تھی۔ تو اس غلط کام شروع کر دیے، وہی غلط فعل اس نے شروع کر دیے۔ جب شروع کر دیے تو حضرت بستامی تک یہ بات پہنچتی ہے، بولو حضور آپ کے ہوتے ہوئے اتنا غلط کام، اتنا غلط کام کہ عورت اپنے پاس لوگوں کو بلاتی ہے اور ان سے زنا کرواتی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کام؟ محلے میں جب کوئی پاورفل آدمی ہوتا ہے نا، وہ کوئی غلط کام ہوتا ہے، اسے مان کر چلیے، کوئی معزز آدمی ہے اور اس کے محلے میں یا اس کے گھر کے آس پاس کوئی انسان سگریٹ پیتا ہوا، گالی گلوچ کرتا ہوا، نشہ کرتا ہوا ہے اور اس کو کوئی بتا کہ تیرے گھر کے پیچھے ایسا ہو رہا ہے، تو وہ ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ وہ فوراً ایکشن لیتا ہے، فوراً ایکشن لیتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی سے جب یہ والی بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ آپ نے مسلح اٹھایا، آپ نے لوٹا اٹھایا، لوٹا اٹھانے کے بعد آپ اس فاحشہ کے گھر کے باہر اس مسلح کو بچھا دیتے ہیں۔ مسلح کو بچھانے کے بعد آپ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اس فاحشہ کے بعد، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی وہاں عبادت کر رہے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ رات کافی گزر جاتی ہے، فاحشہ کہتی ہے کہ آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، آج کوئی گراہک نہیں آیا، معاملہ کیا ہے؟ اپنے نوکر سے کہتی ہے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، معاملہ کیا ہے؟ گراہک نہیں آ رہے ہیں، کسٹمرز نہیں آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ نوکر باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی عبادت میں مشغول ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ریاضت میں مشغول ہے۔ یہ بات دیکھتے ہیں، دیکھ کر جانے کے بعد اس فاحشہ عورت سے کہتے ہیں، اپنے مالکن سے کہتے ہیں کہ مالکن معاملہ ذرا دوسرا ہو گیا ہے۔ بولی کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اور ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، تیرے گھر کے باہر اس نے مصلی بچھا دیا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، رسول پر درود پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ فاحشہ کہتی ہے کہ اس بابا سے کہہ دے، اس بزرگ سے کہہ دے، یہ کوئی اللہ کو یاد کرنے کی جگہ نہیں ہے، یا کوئی مسجد نہیں ہے، یا کوئی متبرک جگہ نہیں ہے۔ تجھے اگر عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، تجھے اللہ اللہ کرنے کا بڑا شوق ہے، تو جا کسی مسجد میں چلا جا، جا کسی درگاہ پہ چلا جا اور وہاں پہ جا کر عبادتیں کر، اللہ کو یاد کر۔ یہ تو فاحشہ کا گھر ہے، یہاں پر تیرے کو اللہ کیسے ملے گا؟ وہ نوکر آتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ والے، اے بابا تو یہاں سے اٹھ جا اور چلا جا، یہاں یہ کوئی متبرک جگہ نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ جا، کسی مسجد کے باہر جا، کسی مسجد میں جا کر عبادت کر۔ اس نے کہا میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری مالکن سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا کہ میں تو تیری مالکن سے ملنے آیا ہوں، میں تو فاحشہ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا ویسے نہیں ملتی، بہت کاسٹلی ہے، بہت مہنگی ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر ملتی ہے، ایرو گیرو کو وہ منہ نہیں لگاتی۔ بابا نے کہا اس کی قیمت تو بتانا یار، اس کی قیمت بتا، کتنا پیسہ لیتی ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم سے نیچے تو بات بھی نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ جا دیے، بول تیری مالکن کو بابا آ رہے ہیں۔ وہ مسلح اٹھا کے اس فاحشہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کو 200 درہم دیتے ہیں، دینے کے بعد اس سے کہتے ہیں فاحشہ سن، میں نے تیرے کو آج رات کی تیری قیمت دے دی ہے، اب میں جو بولوں گا وہ تو کرے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، جیسا تم بولو ویسا میں کروں گی۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ پہلے تو جا غسل کر، غسل کرنے کے بعد جو تیرے پاس سب سے بہترین اور پاک لباس کو پہن اور پھر میرے پاس آ۔ وہ نہاتی ہے، نہانے کے بعد بہترین لباس پہنتی ہے، لباس پہننے کے بعد بابا کے پاس آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ذرا مسلح بھی لے آ، مسلح لے کر آتی ہے، مسلح بچھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھنا شروع کر، سبحان اللہ، نماز پڑھنا شروع کر۔ وہ مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے۔ جب سجدے میں جاتی ہے تو حضرت بایزید بستامی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار، میرے سے جو ہونا تھا، میرا جو کام تھا، تیری بارگاہ میں کھڑا کرنا تھا، تیری بارگاہ میں جھکانا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کروانا تھا۔ اے پروردگار میں نے سجدہ کرا دیا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اب دل کو پھیرنا تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو
تو چاہے تو رد کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بایزید دعا کرتے ہیں تو رب کی غیرت کو جلال آتا ہے، رب کو محبت آ جاتی ہے۔ اے بایزید تو نے میری بارگاہ میں جب جھکا دیا ہے تو اب ہم اسے یہاں سے ٹلنے بھی نہیں دیں گے، اب اس کو یہاں سے اٹھنے بھی نہیں دیں گے۔ اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وقت کی فاحشہ، وقت کی ایسی عورت جو خود تو گناہ میں ہوتی تھی، لوگوں سے گناہ کرتی ہوئی نظر آتی تھی، مگر ایک ولی کامل کی وجہ سے وہ عبادت گزار بن گئی، ایک اللہ کی ولی بن گئی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کوئی ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہوتے ہیں کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔